بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کہ آپ نے کبھی ایک ایسے عذاب کے بارے میں سنا ہے جس نے ایک ہستی بستی کو صرف ایک چنگار سے خاموش کر دیا؟ ایک ایسی قوم جو تجارت میں تو ماہر تھی، لیکن ان کی ترازو میں چھپی بے ایمانی نے زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا وجہ تھی کہ ان پر بادلوں کو سایہ تو ہوا، لیکن وہ سایہ رحمت نہیں بلکہ آگ کی بارش بن کر برسا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا، جن کی فصاحت اور بلاغت کے سامنے بڑے بڑے سردار بے بس ہو گئے تھے۔ داستان عبرت شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ انبیاء کرام کی زندگی کے ان پوشیدہ گوشوں سے واقف ہو سکیں جو ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مکمل نسب مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ مدین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن کا نام ان کے آبائی علاقے مدین سے پڑا۔ مدین کا علاقہ قدیم زمانے میں حجاز، جس میں مکہ اور مدینہ شامل ہیں، اور شام، موجودہ شام، اردن اور فلسطین کے علاقے کے درمیان واقع ایک اہم اور اسٹریٹجک جگہ تھی۔ یہ علاقہ دریائے اردن کے قریب اور بحر احمر کے شمالی حصے کی طرف واقع تھا، جو کہ قدیم تجارت کے بڑے راستوں پر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت مدین علیہ السلام کی نسل یہاں آباد ہوئی اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک بڑی قوم کی شکل اختیار کر گئی۔ اسی قوم کو قرآن مجید میں اہل مدین یا قوم شعیب کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی قوم کے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ مدین کے لوگ تجارت کے ماہر تھے۔ وہ تجارتی راستوں پر آباد تھے جہاں سے قافلے گزرتے تھے۔ ان کے پاس مال و دولت کی ریل پیل تھی، خوبصورت باغات تھے اور بلند و بالا مکانات، لیکن اس دولت نے انہیں اللہ سے غافل کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف بت پرست نہیں تھی، بلکہ ان میں کچھ ایسی اخلاقی برائیاں جڑ پکڑ چکی تھیں جو آج کے دور میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ ناپ تول میں کمی، وہ لوگوں کو سامان دیتے وقت کم تولتے اور لیتے وقت پورا لیتے تھے۔ راہ زنی اور لوٹ مار، وہ راستوں میں بیٹھ کر مسافروں کو ڈراتے ان کا مال چھین لیتے تھے۔ مذہبی مذاق، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ کا مذاق اڑاتے اور ایمان لانے والوں کو ڈراتے دھمکاتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو نہایت نرمی اور بہترین انداز میں سمجھانا شروع کیا۔ آپ کی گفتگو اتنی پر اثر ہوتی تھی کہ تاریخ میں آپ کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، تو پھر یہ چوری کیوں؟ اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو سب کو گھیر لے گا۔ معزز سامعین، قوم کے سرداروں نے جب دیکھا کہ غریب طبقہ شعیب علیہ السلام کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے تو انہوں نے ایک خطرناک چال چلی۔ انہوں نے دھمکی دی، اے شعیب، یا تو تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ یا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اس بستی سے نکال بحر کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں پچھلی قوموں، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کے انجام سے ڈرایا۔ خاص طور پر قوم لوط کا علاقہ تو ان کے بالکل قریب ہی تھا، لیکن قوم کی سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ وہ کہنے لگے، اے شعیب، تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں۔ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسکار کر دیتے۔ تب حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ کہا، کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ معزز ہے؟ معزز سامعین اور ناظرین کرام، جب اہل مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تمام نصیحتوں کو ٹھکرا دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اے شعیب، اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، تب اللہ کا غضب حرکت میں آیا۔ یہ عذاب 3 مختلف صورتوں میں آیا جس نے عقلوں کو دنگ کر دیا۔ دم گھٹانے والی گرمی کا آغاز، عذاب کی شروعات ایک ایسی تپش سے ہوئی
جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اچانک ہوا تھم گئی، درختوں کے پتے ہلنا بند ہو گئے اور زمین تندور کی طرح تپنے لگی۔ روایت ہے کہ 7 دن تک سورج نے ایسی آگ برسائی کہ لوگوں کے حلق خشک ہو گئے اور پانی کے ذخائر ابلنے لگے۔ لوگ اپنے تہخانوں میں چھپے، لیکن وہاں دیواریں آگ کی طرح گرم ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے کپڑے اتار کر جسم پر مٹی ملنے لگے، لیکن سکون نہیں تھا۔ بادل کا دھوکہ۔ شدید تپش کے 8ویں دن آسمان پر ایک گہرا بادل نمودار ہوا۔ تپتی ہوئی دھوپ میں کالی گھٹا دیکھ کر اہل مدین سمجھے کہ اب بارش ہوگی اور زندگی لوٹ آئے گی۔ وہ ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، دوڑو، اس بادل کے سائے تلے پہنچو، وہاں ٹھنڈک ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی کے مرد، عورتیں اور بچے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ بدبخت قوم اس بادل کے سائے تلے اکٹھی ہوئی، وہ بادل سایہ رحمت نہیں بلکہ سایہ عذاب بن گیا۔ بادل سے بارش کے قطروں کی بجائے آگ کے انگارے برسنے لگے۔ زمین تپ رہی تھی اور اوپر سے آگ کی بوجھاڑ شروع ہو گئی۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی، لیکن اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا، کیونکہ وہ خود اپنے پاؤں سے چل کر عذاب کے نیچے آئے تھے۔ ہولناک چنگاڑ۔ ابھی وہ آگ کی بارش میں تڑپ ہی رہے تھے کہ آسمان سے ایک ایسی زوردار چنگاڑ سنائی دی جس نے کائنات کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ آواز اتنی دہشت ناک تھی کہ اس کی لہروں نے لوگوں کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور ان کے دل سینوں میں پاش پاش ہو گئے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اس طرح اوندے منہ گرے رہ گئے جیسے وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ زلزلہ۔ آواز کے ساتھ ہی زمین میں ایک شدید زلزلہ آیا جس نے ان کے بلند و بالا محلات اور گھروں کو مٹی کے ڈھیر میں بدل دیا۔ جس مال و دولت پر وہ فخر کرتے تھے وہ سب ملبے تلے دب گیا۔ صبح جب سورج نکلا تو وہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، صرف ہوائیں چل رہی تھیں اور اجڑی ہوئی بستی اللہ کی نافرمانی کی گواہی دے رہی تھی۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین محترم بزرگوں، دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو وہ دور ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈر سے مصر چھوڑ کر مدین پہنچے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مہمانی کی اور اپنے ایک صاحبزادی کا نکاح ان سے کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں تفصیل سے موجود ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 یا 10 سال آپ کے پاس مزدوری کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک لمبی عمر پائی۔ روایت ہے کہ آپ کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی اور آپ کو کعبہ کے قریب دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ کا مزار اردن میں وادی شعیب میں ہے۔ میرے دوستو، آج کے دور کے لیے یہ سبق ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ میں سکھاتا ہے کہ معیشت میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ دولت کا ہونا کامیابی نہیں بلکہ اسے حلال طریقے سے کمانا اصل کامیابی ہے۔ حق کی آواز کو دبانے والے ہمیشہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ کیا ہم آج اپنی تجارت اور لین دین میں ایماندار ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔